معروف شخصیت اہل سنت کی، دیوبند کے اور تبلیغی سلسلے کے رہنما و پیشوا اور عالمی شخصیت جن کو ساری دنیا جانتی ہے، جناب مولانا طارق جمیل صاحب، سب جانتے ہیں، دیوبندی تفکر ہے، اہل سنت ہیں۔ ان کی ایک حافظ صاحب اور ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل اہل بیت میں، علامہ اقبال کے کلام میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اس کتاب پر تقریض جناب طارق جمیل صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھی ہے۔ اس تقریض میں چونکہ فضائل اہل بیت کے متعلق تھی، طارق جمیل صاحب وہاں یہ لکھتے ہیں اس تقریض میں کہ میں جب دینی طالب علم تھا، پڑھا میں نے جو دین نصاب پڑھا، اس نصاب میں ایک اہم دین کے باب کی کمی رہ گئی جو مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جب میں نصاب پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو دین کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہی چھوڑ آیا ہوں، نہ وہ نصاب میں شامل تھا، نہ وہ مجھے پڑھایا گیا، اور نہ کسی نے مجھے بتایا۔ جب میں بعد میں متوجہ ہوا اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی، اور جن منابع سے میں نے وہ نصاب تلافی کیا، وہ موضوع کیا تھا؟ فرماتے ہیں وہ مناقب اہل البیت، اہل بیت کے فضائل کا چیپٹر نہیں تھا اس نصاب میں، جو دین کا لازمی جز ہے، جو دین کا لازمی حصہ ہے۔ اور پھر اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ از جملہ یہ کتاب ہے جس نے مجھے بہت فائدہ دیا، معرفت اہل بیت اور فضائل اہل بیت کے متعلق مصنف کا شکریہ ادا کیا، میں اس لیے ان کا نام لے لیا۔ طارق جمیل صاحب کا تو یہ جملہ اپنے سب نے سنا ہوا ہے نا کہ علی کو مولا کہا کرو، دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں علی کو مولا کہا کرو۔ اور جب ان کے چہرے دیکھے، چونکہ جس طرح آپ آج امام حسین علیہ السلام کے متعلق جب کوئی جملہ سنے کہ امام حسین مجبور نہیں تھے بلکہ مزاحمت کی، تو جو چہرہ آپ کا بنتا ہے وہی دیوبندیوں کا بنا کہ علی مولا ہیں۔ انہیں یہ کہا گیا تھا مولا صرف خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہو سکتا۔ جب پڑھایا ہی نہ گیا ہو، بتایا ہی نہ گیا ہو، سنایا ہی نہ گیا ہو، جب رسول اللہ کی تعلیمات ہی نہ دی گئی ہوں تو یہی حال ہوگا، آگاہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مولا کہا کرو، میں بھی مولا کہتا ہوں اور کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ چونکہ رسول اللہ نے علی کو مولا کہا ہے۔ اور پھر ایک اور وضاحت کی جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ کیا کی؟ کہا کہ مولا کا مطلب دوست اور محب نہیں ہوتا، مولا کا مطلب سرپرست ہوتا ہے۔ یہ مولا کی تفسیر شیعہ بھی نہیں کرتا۔ آپ کسی شیعہ خطیب کو پوچھو مولا کس کو کہتے ہیں، ولایت کس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہی نکال کے دے گا اندر سے کہ محبت کو کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عالم کہہ رہے ہیں نا، مولا امامت کو کہتے ہیں، ولایت کو کہتے ہیں، حاکمیت کو کہتے ہیں، پیشوائی کو کہتے ہیں، اور علی کو مولا کہا کرو۔ وہ اس کے بعد تو گنجائش نہیں بنتی ہم یہ کہیں کہ یہ محبت نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات ہے، مطالعہ بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس اپنے علماء کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے رہنمائی کر دی تو انہوں نے وہ مان لی، اگر انہوں نے کہا مولا نہیں کہنا تو یہ پہلے ان کو کہا گیا تھا مولا نہیں کہنا تو یہ نہیں کہتے تھے، اب انہیں کہا گیا مولا کہنا ہے تو کہنا شروع کر دیا۔ تو کچھ حقیقتیں ان کی نظر مجالس میں ہے، اہل سنت اکثریت ہے اس ملک کے اندر، کہاں سے یہ محبت اہل بیت اور مکتب اہل بیت؟ انہی مجالس سے اہل سنت پڑھیں گے۔ اگر ان مجالس میں نہ حقیقت نہ بیان ہو، تخیل ہو، مجھے کتنی شرمندگی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، وہ مفتی اہل سنت کے کہہ رہے ہیں کہ جب میں بور ہوتا ہوں اور تھک جاتا ہوں بس مطالعہ کر کے تو تفریح کے طور پر میں شیعہ ذاکروں کی سنتا ہوں، کلپ سنتا ہوں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ بھی سنا کرو کہ یہ بڑی عجیب و غریب مزیدار باتیں کرتے ہیں جو عقل جن میں بھی نہیں آتی، ایسی باتیں کرتے ہیں یہ۔ پھر افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ شیعوں کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے جو یہ سارے عجیب و غریب اینشنٹ کلپ لگا کے
اور یہ تشیع پیش کرتے ہو. ایک مفتی اہل سنت کے یہیں پر اسی مسجد بیت العتیق میں یہاں بیسمنٹ میں نیچے وحدت کانفرنس میں ان کا کلپ موجود ہے, نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ. انہوں نے ایک دردمندانہ طور پر یہ بات کہی, کہا کہ مجھے شکوہ ہے آپ سے, آپ شیعوں سے گلہ ہے مجھے. دیوبندی عالم ہے قاری, کہا مجھے گلہ ہے آپ سے, مجھے شکوہ ہے آپ سے, آپ نے کوتاہی کی, آپ نے سستی کی ہے, آپ نے تشیع کا وہ خوبصورت چہرہ تسنن کو دکھایا ہی نہیں ہے. کہا وہ جو میں نے یہاں آ کے دیکھا یہ چھپایا ہوا ہے آپ نے, یہ بتاتے کیوں نہیں ہو لوگوں کو؟ وہ چونکہ خود بھی نہیں پڑھتے, ان کے علماء بھی ان کو نہیں پڑھاتے, اس طرف لاتے ہی نہیں ہیں, دور سے لے جاتے ہیں. آپ کا کام ہے یہ مواد فراہم کرو, اس مواد کو عام کرو.